بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، ایک اور اپنی زبان میں اچھی سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے، اس سے پہلے ہم نے جو رحمتوں والا عشرہ تھا اس کو صحیح طریقے سے گزارا اور اللہ سے خوب مانگا، اللہ پاک سب کو عطا فرمائے۔ اور میری رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں ہمیں وہ بھی عطا فرمائے، اور جو ہم نہیں مانگ سکتے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہم نہیں جانتے، وہ بھی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک نے سب کی بخشش فرمانی ہے۔ 4 ایسے انسان ہیں جن کی اس رمضان المبارک میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو آج میں نے آپ کو ان 4 لوگوں کے بارے میں بتانا ہے۔ ان میں سب سے پہلا وہ انسان ہے جو مسلسل شراب کا عادی ہو، جو مسلسل شراب پیتا ہو، رمضان میں اس کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے سچے دل سے اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے تو پھر اس کی بخشش جو ہے رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ دوسرا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کی حکم کو بجا نہیں لاتا، اس کی بھی رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہے۔ تیسرا انسان وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتا، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے میل جول میں کمی کرتا ہے، اس کی بھی رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہے۔ اور چوتھا انسان وہ ہے جو حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے دل میں، کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے، اس کی بھی اس رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے میل ملاپ کریں۔ کوئی غلطی کوتاہی اگر ہم سے ہو گئی ہے تو ہم اس سے معافی مانگیں۔ دیکھیں، انسان اگر اکڑ جائے، انسان اگر اپنی غلطی کو غلطی نہ مانے تو انسان شیطان سے بھی آگے چلا جاتا ہے، یعنی شیطان تو کم مجرم ہوا، اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اور اگر انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر دے کہ تو اس ساری جو زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے اس کو بھر دے، اور پھر ایک بار میرے در پہ آ کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں۔ تو وہ انسان جو غلطی کر کے اکڑ جائے، ڈٹ جائے، معافی نہ مانگے، تو وہ شیطان سے بھی اگلے درجے کا ہو جاتا ہے، سمجھ لیں نا۔ اور وہ انسان جو غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگ لے وہ فرشتوں سے بھی اگلے درجے کا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، اگر انسان اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو فرشتوں سے بھی آگے ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے صحیح طریقے سے تو انسان حیوانوں سے، جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو عقل عطا کی ہے۔ تو ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے ہمیں ملنا چاہیے، ان سے قطع تعلقی سے ہمیں باز رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں میل ملاپ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے دیکھیں تو اس سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جا کے مل کے صلح کرنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہہ کے، یہ تو آسانی ہے نا کہ یہ جا کے کہہ دیا جائے کہ پتہ نہیں اگلے سال آپ ہوں یا میں ہوں یا دونوں میں سے کوئی نہ ہو، تو چلو بھائی جو دل میں رنجش ہے، جو دل میں ہماری تنگی تکلیف ہے، ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ تو ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تاکہ معافی ملنے سے یا کسی کو معاف کرنے سے ایک تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، اور ایک جس کو آپ نے معافی دی ہے اس رمضان المبارک میں اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، ایک تو آپ نے اپنی بخشش کروا لی اور ایک آپ نے خدمت خلق بھی کی،
اور یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق بھی ہے کہ اگر وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو معاف کریں. جس طرح اگر ایک مسلمان آپ کو دعوت دے رہا ہے، سلام کر رہا ہے، اور کافی سارے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ فرض ہیں، تو یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں. اور پھر بھائیو، ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سچ بولنے کی کوشش کریں. فرمایا کہ 4 چیزیں لے لو اور سکون سے آپ سو جاؤ، کامیاب ہے. کون بندہ کامیاب ہے؟ وہ کون سی 4 خوبیاں جس بندے میں ہیں وہ بندہ کامیاب ہے؟ ایک، جو سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے. صدق و حدیث، جو سچی بات کرتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث بھی ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے، میں عربی میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، الصدق ینجی والکذب یہلک. جو سچائی ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہمیں سچ بولنا چاہیے. اور پھر حسن و خلیقۃ، اپنے اخلاق کو ہم صحیح رکھیں. اپنے ماتحت طبقے کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے بات کریں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے بات کریں. اور پھر حفظ و امانت، ہم اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے ہم اس کی امانت کی حفاظت کریں، ہم اپنی دیانتداری سے کام کو سر انجام دیں. بعض اوقات لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے منہ پہ تو کوئی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ شخص اس کے سامنے نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں 2 جڑ جائیں گے تو اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیبت سے ہم جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اگر کوئی بندہ ہے وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ جیسے اس نے اپنے سکے بھائی کا گوشت نوچ کے کھایا. تو یہ بات ایسے ہے کہ غیبت روزے میں ہم نے نہیں کرنی، ہم نے سچ کہنا ہے. ایک قرآن کی آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. پڑھی ہے نا یہ سب نے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اے ایمان والو، تم سچی بات کرو. سچی بات کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک تمہارے اعمالوں کو جو ہے صحیح فرما لیں گے. یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمالوں کو سدھار لے گا، ان کی اصلاح کرے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا. تو ہمیں سچی بات کرنی ہے. رمضان میں بھی اس کی عادت ڈالیں، اور رمضان جب گزر جائے تو اس کے بعد بھی اگر ہم 30 دن اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی اس گناہ سے بچیں گے. سچی بات کرنی ہے، سچی بات، چاہے یہ گردن کٹ جائے، سچ سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو اس بارے میں ایک اور چھوٹی سی حدیث میں آپ کی نظر کروں اور اس کے بعد میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور فرمایا کہ میرے اندر کافی سارے عیب ہیں، میں زنا بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، میں غیبت بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ایک گناہ چھوڑ دو، جھوٹ بولنا، باقی سارے کرتے رہنا. وہ گیا جب وہ بندہ، اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، بڑا آسان کام ہے، میں جھوٹ بولوں گا ہی نہیں آج کے بعد. جب اس نے شراب پینا شروع کیا تو کہا یار اگر گھر والے پوچھیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا شراب پی تھی تم نے، تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، تو میں کیسے کہوں گا کہ ہاں جی میں نے پی ہے. تو اس نے شراب پینا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، چوری کرنے کی طرف جب وہ جانے لگا، اس نے دیکھا کہ یار اگر کل پوچھیں گے یہ کس نے چوری کی ہے، اگر میں وہاں پہ کھڑا ہوا، میں نے کہا نہیں جی، اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ بھائی تو بھی ڈاکو تھا، تو نے تو نہیں کیا، تو میں کیسے جھوٹ بولوں گا، میں نے وعدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تو اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اس طرح کرتے کرتے اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ برائیوں کی جڑ ہے. اللہ پاک ہمیں روزے کی حالت میں بھی اور روزے کے علاوہ بھی جھوٹ بولنے سے نجات دے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. عام طور پہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یار ہم نے اس کے ساتھ مذاق کیا، یہ جھوٹ نہیں، حالانکہ وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. جھوٹ اور گالی مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہے. دیکھ لیں، جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے اس کو مذاق میں گالی دی ہے، اس نے اپنے لیے ایک بچھو بنا لیا ہے، چاہے وہ مذاق میں ہی گالی دی. جھوٹ بھی اسی طرح ہے. تو اس لیے میں آج آپ کی خدمت میں یہ چھوٹا سا پیغام لے کے آیا تھا. اللہ پاک مجھے، آپ کو اور سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.